اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ایک تسبیح ہزار حاجتیں پوری کرے گی، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورہ یوسف کی ایک آیت، یہ عمل میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ پلیز ویڈیو کو ابھی فارورڈ نہ کیجیے، بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں، خاص طور پہ میرے وہ سبسکرائبر جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، یو کے، کینیڈا، یو ایس اے، عرب ایمریٹ سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، انڈیا سے، یہ جو میرے سبسکرائبرز مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے مسائل کے لیے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو پہلا کویسچن ان کا یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب آپ کی ایڈوائس کی کوئی فیس ہے؟ تو آج میں اس ویڈیو کی شروع میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ بھائی واٹس ایپ پر آپ ہم سے رابطہ بے فکر ہو کے کر لیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، بالکل آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے ایڈوائس دی جاتی ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، پرسنلی ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کو ریسپانس بھی ملے گا۔ پاکستان ٹائم کے مطابق جو ہے وہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کا وقت ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، لیکن کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ کسی بھی وقت میسج کر دیں، ٹائم ہوا تو آپ کو اسی وقت رسپانس مل جائے گا۔ اور اسی ٹائم کو جو باہر کے کنٹریز والے میرے دوست ہیں اس کو وہ مینیج کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی رابطے میں آسانی ہوگی۔ باقی یہ ذہن سے نکال دیں، ایک مشورہ دینے کا، کسی کی رہنمائی کرنے کا، ہیلپ کرنے کا، کیا کسی سے کچھ چارج لینا یا کرنا، یہ تو سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں مجھ سے وہ بات کرتی ہیں بہنیں اور یہ کہتی ہیں سر آپ کی کوئی پہلے میسیج آتا ہے، ان کے اکثر میسیج کرتی ہیں سسٹرز یا بردر کہ جناب وہ آپ کی کوئی فیس تو نہیں ہے۔ بھائی کس چیز کی فیس، کاہے کی فیس، ہم کوئی اتنے بڑے کون سے کچھ توپ چیز وغیرہ ہوں بھی صحیح، تو مشورہ تو ایک امانت ہے، یہ اس کو کیا سیل کرنا یا بیچنا، اللہ معاف کرے۔ تو آپ بے فکر ہو کے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آج میں نے اس ویڈیو میں کلیئر کرنا تھا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں شروع میں بتاؤں گا تاکہ لوگ سکپ نہ کریں اور بات کام کی سن لیں۔ اب آ جاتے ہیں اس عمل کی طرف۔ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ یوسف کی، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے انتہائی توجہ اور دھیان سے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی اور ایک تسبیح روزانہ آپ نے اس کی کرنی ہے۔ اب وہ آپ اس کی 3 ٹائم ہیں جس پہ آپ کر سکتے ہیں، یا اس کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا اس کو عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے ایک تسبیح کر لیں، اور اس کو مس نہ کریں۔ اس کو جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک تسبیح کو ریگولر پڑھیں، اس کو مطلب گیپ نہ دیں اس کے اندر، آپ اس کو کریں، اب 11 دن 21 دن اس کو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں ہزار بھی حاجتیں ہوں گی صرف ایک اس تسبیح سے، اس دعا سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے آپ کی وہ حاجتیں، وہ ضرورتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ اور یعنی کہ ہوتا نا، پہلے میں وظائف آپ کو جتنے بھی اکثر بتائے تو میں یہ کہتا تھا کہ جی ایک مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے عمل کریں۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسی آیت ہے کہ جس کو اگر آپ زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور روٹین میں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے وظائف میں شامل کر لیتے ہیں، جو بھی ہر بندہ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار وظائف پڑھتا ہی ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تو اس کی ایک تسبیح بھی اپنی جو ہے لائف کے اندر وہ شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ایک نہیں ہزاروں بھی حاجتیں ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے، اور پورے یقین سے اور دھیان سے۔ اور یہ دیکھیے، جب بھی اس قسم کی کوئی آیت آپ کی آتی ہے جس کے اندر کسی پیغمبر کی دعا ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو پسند ہے کہ آپ اس کو بڑے اس دھیان سے اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ میں تو اکثر ایسی تسبیحوں میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے پڑھا کرو، اور اللہ یہ سمجھا، تصور کیا کرو مصلی پہ بیٹھے ہوئے کہ اللہ جو ہے وہ بالکل میری طرف توجہ سے ہیں، اور میں بس مانگ رہا ہوں اپنے رب سے کہ جناب اللہ پاک میری یہ پریشان۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے، جو آپ اکثر بات کرتے ہیں جی اس وظیفے کا ہمیں یہ رزلٹ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، تو بھئی بات یہ ہے کہ وظیفے کا رزلٹ ملتا ہے توجہ اور دھیان سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب اکثر دوستوں کو دیکھا ہے، ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے دوست احباب کے ہاں، تو جناب ہاتھ میں تسبیح ہوتی، کیا ہو یار میں فلاں وظیفہ بزرگ نے بتایا تھا وہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے اب دوستوں میں کمپنی بھی ہو رہی ہے، ٹی وی بھی واچ ہو رہا ہے، موبائل پہ میسیج بھی دیکھے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھی جا رہی، تو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے وظیفہ کرنے کا۔ بڑی توجہ، سکون اور دھیان کی ضرورت ہے۔ جتنے اہتمام سے، جتنی حجت سے آپ یہ کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی وظیفہ وہ کریں گے، اتنے زیادہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ملتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو میں نے کلیئر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرمائے۔ ویڈیو کو
لائک اور کمنٹ کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. خصوصی اجازت کے لیے اپنا نام, اپنے شہر کا نام کمنٹ میں لکھ دیجئے گا. اگر کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ کمنٹس کے اندر اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجئے. پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آ جائیے, کوئی چارجز نہیں ہے مشورہ کرنے کے, ایڈوائس لینے کے, اور بے فکر ہو کے بات کر سکتے ہیں. میری ہمیشہ سے دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک میرے تمام سبسکرائبرز کو, ویڈیو دیکھنے والوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھے, ان کی ہر خواہش کو پورا کرے, ہر حاجت کو پورا کرے. اللہ پاک کرم کا معاملہ فرمائے, ہمارے گناہوں پہ پردہ فرمائے, اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ قبول فرمائے. اور آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے, تو سپورٹ کیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.